الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يك من المشركين. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، قریب اور دور سے سننے والے مرد و خواتین، ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دیگر مہینوں کے فرائض کے علاوہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن حج متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک عظیم حکم قربانی سے متعلق بھی ہے، اور یہ حج اور قربانی اور اس کے مناسک، یعنی اس میں کیے جانے والے اعمال، یاد دلاتے ہیں اللہ کے چند محبوب بندوں کی اطاعت گزاری، فرما برداری، وفا شعاری، اور ان کی جد و جہد اور ان کی قربانی کی یاد دلانے والے، جن میں ایک شخصیت عظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ام اسماعیل حضرت سیدتنا ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ ان کی مبارک زندگیوں کو اللہ رب العزت نے اور لوگوں کے واسطے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور ان کی جو ان کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ
حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ سب تھے. اور ہر ایک کی زندگی بعد والوں کے واسطے مشعل راہ ہے. لیکن ذی الحجہ کی مناسبت سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا تذکرہ تذکیر کی حیثیت سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. ہم لوگوں کو اس بات کا حکم ہے کہ ہم دین ابراہیمی کی پیروی کریں. اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، دین ابراہیمی کو اپناؤ، ان کے طریقے زندگی کو اختیار کرو، ان کے عقیدے اور عمل کو ملحوظ رکھو، اور اس درجے اس کی اہمیت بیان کی کہ جو بھی عقل مند ہوگا وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور جو بے وقوف ہوگا وہی اس سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ملت ابراہیمی سے روگردانی، منہ کا پھیر لینا، اعراض کا کرنا، بے رخی کا برتنا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے عظیم الشان پیغمبروں میں سے بنایا. ان پر اللہ رب العزت نے اپنے صحیفے نازل فرمائے، جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں اخیر میں آپ پڑھتے ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. جو بات اس قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے وہ پہلے کے صحیفوں میں بھی تھی. پہلے کے صحیفوں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، کیونکہ صحیفے بہت سارے پیغمبروں کو ملے. البتہ باقاعدہ کتاب کی صورت میں 4 کتابیں بڑی نازل ہوئی. اسی لیے عام طور پر لوگ انہی 4 کتابوں سے واقفیت رکھتے ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم الشان پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے. اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اپنے پاک کلام میں. ظاہر ہے کہ صرف یہ ایک مجلس میں مناسک کے حج سے تعلق رکھنے والے جو اعمال یادگار ہیں جن مبارک شخصیات کے، ان میں سے تینوں کا تذکرہ تفصیلی طور پر کرنا تو مشکل ہے. ہو سکتا ہے آئندہ کی مجالس میں اس کا کچھ مزید تذکرہ آ جائے.
لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے رہنما پیشوا تھے، جس کی انہوں نے دعا بھی کی تھی۔ اللہ نے ان کو مقام پیشوائی عطا فرمائی، ارشاد فرمایا ان کی دعا کے طور پر تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ ایک دعا تو یہ فرمائی کہ مولا یہ آپ کا گھر ہم نے بنایا آپ کی توفیق سے، ایک تو اس کو آپ قبول فرما لیجیے، اور دوسرے ہمیں آپ اپنا فرما بردار بنا دیجیے، اور تیسرے ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہمیں دکھا دیجیے۔ اور ان میں ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمائی ہے جو لوگوں کو آپ کی آیات سنائے، جو لوگوں کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دے، جو لوگوں کے اخلاق بہتر بنانے کی سعی کرے۔ اللہ نے ان سے بڑے امتحان لیے، اور تمام امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، گویا ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، جس پر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہی چیز چاہی۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا فیصلہ ہے یا وعدہ ہے، اس کو پانے کے لیے ایک معیار ہے۔ جن کی زندگیوں میں ظلم ہوگا وہ اس چیز کو نہیں پا سکیں گے۔ ان کے خصوصی کارناموں کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے ان آیات میں جو ابتدا میں نے آپ کو سنائی، جو ان میں لوگوں کی رہنمائی کرنے اور رہنما بننے کی پوری صفات پائی جاتی تھی۔ دوسرے وہ اللہ کے عبادت گزار تھے۔ تیسرے شرک بالکل ان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا تھا۔ چوتھے وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور راہ مستقیم سیدھے راستے پر وہ گامزن تھے۔ دنیا میں اللہ نے ان کو حسنہ سے نوازا تھا، اور لوگوں میں سے ان کو خصوصیت کے ساتھ چنا تھا، منتخب فرمایا تھا۔ اب یہ صفات رکھنے والا اس لائق ہوتا ہے کہ اسے لوگوں کا رہنما بنایا جائے، پیشوا بنایا جائے، امام بنایا جائے۔ اور جب وہ ان صفات پر کھرے اترے تو اللہ نے ان کی زندگی کو ایک مشعل راہ بنا دیا، لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا، ان کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ اسی کا ذکر ہے اس آیت میں
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ان کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اب آج کی مجلس میں ایک تو مختصر سا اس بات کا تذکرہ کہ یہ چند صفات ہمارے ذہن میں رہیں. یکسوئی سے اللہ کی عبادت، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کو انجام دینا، شرک سے پرہیز کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، راہ مستقیم پر چلتے رہنا، یہ وہ سب سے عظیم الشان حسنہ اور بھلائیاں ہیں جسے اپنانے کے لیے ہر آدمی کو توجہ کرنا چاہیے. اب آدمی کی زندگی میں اللہ کی فرمانبرداری نہ ہو، اللہ کی اطاعت گزاری نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو، شرک سے پرہیز نہ ہو، راہ مستقیم سیدھے راستے پر گامزن نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیدھے راستے پر قائم ہے اور اسے اچھی زندگی حاصل ہے. اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ دیا تھا. اب اگر آدمی میں یہ صفات نہ ہو اور اس سے کہے کیسی گزر رہی ہے، کیا حال چال ہے، کہنا کہ صاحب سب ٹھیک ہے، بالکل آرام سے گزر ہوتی ہے، آمدنی کے ذرائع بہت ہیں، دولت کی فراوانی ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بچے بھی اچھی خاصی ملازمت یا تجارتوں سے وابستہ ہیں، پھر تھوڑا بہت دین سے تعلق رکھے گا تو یوں کہے گا کہ اللہ کا کرم ہی کرم ہے بس. بے شک یہ بھی پروردگار عالم کی عنایتوں میں سے ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ہو، اخلاص نہ ہو، سیدھے راستے پر قائم نہ رہیں، شرک و کفر سے پرہیز نہ کریں، خالی مادی یا دنیاوی نعمتوں کی حاصل ہونے پر اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اچھی زندگی حاصل ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اچھی زندگی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ دیا اور آخرت میں وہ ہمارے صالحین بندوں میں سے ہیں، اور ان کی طریقے زندگی کو اسوہ حسنہ بتایا. تو حسنہ کیا ہے اسے اچھا سمجھ لینا چاہیے. وہ عقیدے، وہ اعمال، وہ صفات، وہ طرز زندگی جو اللہ کو پسند ہے، وہ حقیقی معنی میں حسنہ ہے.
اب جو اسباب اور جو چیزیں ایسی زندگی میں معاون بن جائیں وہ بھی حسنہ میں داخل ہیں. اسی لیے بعض لوگوں نے حسنہ کی تفسیر میں نیک بیوی بھی بتایا ہے. نیک بیوی بھی حسنہ ہے جو کسی آدمی کو حاصل ہو. آج کل یہ لوگ یہ تو دیکھنا چھوڑ ہی دیے بالکل. سیرت اچھی رہنا یہ نہیں دیکھتے، صورت اچھی رہنا یہ دیکھتے. عقیدہ اور ایمان اچھا رہنا یہ نہیں دیکھتے، ساز و سامان اچھا رہنا یہ دیکھتے. با اخلاق ہونا، با ایمان ہونا، علم حدیث و قرآن ہونا یہ نہیں دیکھتے. زیادہ مال ہونا، اچھا مکان ہونا یہ دیکھتے. دنیا کے سامان میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. اب وہ نہیں دیکھ رہے لوگ. بچہ تو اچھا ہی تھا مگر زندگی کا لیول ان کا بہت کم تھا. آمدنی کوئی خاص نہیں ہے، عہدہ کوئی بڑا نہیں ہے، تنخواہ بہت معمولی ہے. ویسے سمجھ میں نہیں آیا یہ بولتے آپ. معیار ہی بدل گئے آج کل. خیر، یہ صفات اپنے اندرون میں پیدا کریں کہ اخلاص ہمارے اندر ہو، اللہ کی عبادت کہ ہم خوگر ہوں، عقیدے میں ہمارے بگاڑ نہ ہو، کفر شرک نفاق ایسی کوئی چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہو، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہو، اور ایسا اللہ کے ساتھ وفاداری ہو کہ اپنی ہر مرغوب چیز کو اللہ کی نسبت پر قربان کر دینے کا جذبہ موجود ہو. یہ سارے کام تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کرتے ہی تھے جن کا ابھی ذکر آیا کہ عبادت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، شکر نعمت بھی ہے، شرک سے پرہیز بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ اولاد اگر اکلوتی ہو تو اور بھی زیادہ مرغوب ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر ایک عرصے دراز کے بعد ملی ہو تو اور زیادہ محبوب ہوتی ہے. اب سب سے زیادہ محبوب ترین چیز حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھی کہ عرصے دراز کے بعد میں اللہ نے بطور بیٹے کے ان کو عطا فرمایا تھا. اب ان کی قربانی کرنے کا حکم آ گیا جو 22 ذی الحجہ میں انجام دی جاتی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو. اب ان کی قربانی کا مسئلہ تھا تو وہ قربانی دینے کو تیار ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے. اب اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ دیکھیں کہ ہماری مرضی کے لیے
یہ اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ ہوتے تو 1000 تعویلیں کر لیتے۔ خواب میں دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ایسا خواب دیکھ کے اٹھتے، یا ہمارے سامنے کوئی عظیم شخصیت اپنا یہ خواب بیان کرتی تو ہم لوگ اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے تھے۔ ارے بھائی یہ خواب ہے، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے باپ بیٹے کو ذبح کر دے؟ کیا یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ پھر خواب ہی تو ہے، بیداری میں آنے والا حکم تو نہیں ہے۔ 50 باتیں کر لیتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ خاص تھے۔ خاص ہی نہیں تھے، اخص الخواص تھے، وقت کے عظیم الشان پیغمبر تھے، جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا ہے، اور جن کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا منشا یہ ہے۔ قریب تر لوگوں کے امتحانات بھی عجیب سے عجیب تر ہوتے ہیں۔ قریب تر لوگوں کا امتحان عجیب تر ہوتا ہے۔ منشاء حق تو معلوم ہو گیا، مگر انہوں نے اسے خواب میں دیکھا، یعنی ایسی گنجائش تھی کہ کچھ تعویل کرتے۔ امتحان دیکھو کیسا باریک ہے، کیسا نازک ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ عام خواب کی طرح کا خواب نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب آج تک بعد کے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، عقل پرست جتنے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جن کو قربان کرنا تھا، جس بچے کو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے سے امتحان لیا۔ کہنے لگے کہ ایسا ایسا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بچے کا جواب بھی بڑا عجیب ہے۔ بچہ جواب میں یوں کہتا ہے، یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بچہ، اس کو معلوم ہے کہ پیغمبر کا خواب عام خواب نہیں ہوتا، اور اس کو معلوم ہے کہ اس سے اللہ کا منشا ظاہر ہے، اور اللہ کی مرضی کو پانا یہ سب سے اہم ترین کام ہے۔ اور جب آپ دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہے، ہو رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم ہے تو آپ پورا کیجیے۔ رہ جاتا ہے میرا مسئلہ، تو ظاہر ہے کہ گلا کٹے گا میرا، تکلیف مجھے ہوگی، مشقت مجھے لاحق ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ مشقت میں، مصیبت میں، کلفت میں، تکلیف میں صبر کرنا ہے، تو میں صبر کر لوں گا۔ بچہ حوصلہ ظاہر کر رہا اپنا، اور یہ حوصلہ بھی کوئی فخر و غرور و گھمنڈ کے ساتھ میں نہیں ہے، اظہار حوصلے میں تکبر نہیں ہے، فخر و غرور و گھمنڈ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ آپ کے حکم پر بڑی سے بڑی مشقت جھیلنے والے جو بندے گزرے ہیں ان کی تو ایک بڑی فہرست ہے،
انہی صبر کرنے والے بندوں میں سے ایک مجھے بھی آپ پائیں گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. صبر کرنے والے بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی. ہمارے سے چھوٹا کام ہو گیا تو میرے جیسا کوئی نہیں کرا بولتے. وہاں اتنا بڑا عظیم الشان کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کے لیے مشقتوں کے جھیلنے والوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے ایک میں. غنیمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ دیکھا تھا. سمجھ میں آپ کا ذہن منتقل ہونے کے واسطے بول رہا ہوں میں. یہ نہیں دیکھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، یہ دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب جب ذبح کرنے کے واسطے بچے کو لے گئے، لٹا دیا اور پیشانی کے بل انہیں لٹا دیا گیا، ذبح والا عمل اب وہ کرنا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ندا دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. ذبح کر رہا ہوں دیکھا تھا، ذبح کر رہا ہوں پہ عمل ہو گیا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور ان کے پاس سے ان کو ہٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر ایک دمبے کو رکھ دیا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ ہے قربانی، اس کا بڑا اجر ہے. ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے اور ثواب بے حساب ہے. بہت زیادہ مقدار میں جو چیز ہوتی ہے اس کو ہمارے پاس ہماری اردو میں بے حساب بولتے ہیں. ارے بھائی اس کے پاس تو بے حساب پیسہ ہے. اب یہ ثواب بے حساب کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جانور کے جسم پر، اس کی کھال پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. سب گن کے بتاؤ. بولے بے حساب ہے تو گن ہی نہیں سکتے. ایک بادشاہ کے پاس رہنے والے بعض عقل مند لوگ اس نے اپنے دربار میں رکھ رکھے تھے. بڑا چرچا ہوا ان کی عقل مندی کا، ہوش مندی کا. تو امتحان کے لیے مختلف لوگ آتے تھے. اپنے آپ کو بہت ذہین، فطین، سمجھدار، صاحب علم، صاحب عقل سمجھنے والے بہت سارے لوگ آگے امتحانات لیتے رہتے تھے اور بادشاہ کے سامنے چیلنج کرتے تھے. ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ صاحب میں تو عقل مند اس وقت مانوں جب میرے سوال کا جواب دے. سوال کئی ایک تھے، ان میں سے ایک چیز سنا رہا ہوں میں آپ کو. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟
ابھی سب سوال سن کے حیران. تو ان کے دربار میں ایک عقل مند شخص اٹھا، کہنے لگا کہ صاحب اس کے جواب کے لیے مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیجیے. نکل کے باہر گیا، ایک چھوٹا سا پوٹلا لے کے آیا. پوٹلا جانتے نا، بکری کی قسموں میں زیادہ بالوں والی ایک قسم ہوتی، اس کو بولتے پوٹلا، جس کے اوپر اون ہوتا، اون. وہ لے کے آیا. کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس آدمی کے سوال کا جواب میرا یہ مینڈا دے گا. کہنے لگے کہ کیا ہوا تمہارے منہ؟ میرے اس بڑے سوال کا جواب یہ مینڈا کیسے دے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں یہ مینڈا ہی دے گا. آسمان میں ستاروں کی تعداد اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر اتنے ہی بال اللہ نے بنائے ہیں. گن لو تم، معلوم ہو جائے گا کتنے ستارے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کا گننا بھی مشکل ہے، جائے کہ پورے جسم کے اوپر پائے جانے والے بالوں کا گننا. اتنا عظیم الشان ثواب ملتا ہے قربانی کا. اب قربانی کے جانوروں میں، بڑے جانوروں میں اونٹ ہے، بیل ہے، اور چھوٹوں میں یہ بکری کی دونوں قسمیں نر اور مادہ ہے. جیسے اونٹ کی دونوں قسمیں نر اور مادہ ہے، بیل کی دونوں قسمیں نر اور مادہ ہیں، اسی میں بھینس بھی داخل ہے. ایسے ہی یہ بکری میں بھی جو قسمیں پائی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کی قربانی دینا ہے. بڑے جانور میں قربانی دینا ہے تو پوری اکیلے دینا چاہیں دے سکتے، لیکن اگر اس میں 7 آدمی شریک ہو کر دینا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. باقی بکری کی جو قسم ہے اس میں ایک جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے. نر ہو، مادہ ہو، چھیلا ہو، پوٹلا ہو، کچھ بھی ہو. یہ قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پر، اور جب تک قربانی کرنے کی قوت حاصل ہے کوئی دوسری صورت نہیں اختیار کر سکتا. جیسے آج کل بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب بجائے قربانی کے پیسے تقسیم کر دینا کیا؟ جب تک قربانی کر سکتے ہیں بدلا نہیں جا سکتا اسے، اور جس کی کر سکتے ہیں اس کی کرو. بڑے کی نہیں کر سکتے، چھوٹے کی کر سکتے، چھوٹے کی کرو. چھوٹے کی قیمت زیادہ ہے، بڑے کی نہیں، اس لیے کہ بڑے کا حصہ ہونے کی وجہ سے مقدار مال کم ہو جاتی ہے. اب بڑے کو تو کر نہیں سکتے، اور چھوٹے کی اتنی زیادہ مالی خرچ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا؟ جہاں کر سکتے ہیں وہاں کرنا، جو کرنے کو کہہ رہے ہیں ان کے حوالے کرنا. وہاں بولیں گے صاحب انہوں کرتے گی نہیں کرتے گی. جب انہوں بول رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب وہ ذمہ دار ہوں گے، نہیں کریں گے تو وہ جواب دیں گے. جہاں تک قربانی کرنے کا تعلق ہے، حکم میں تبدیلی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آپ واقعتاً مجبور نہ ہو جائیں. اب جیسے نمازوں کا باجماعت ادا کرنا ضروری ہے،
جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے اذن عام اجازت کا ہونا شرط ہے، لیکن اب وہ قانوناً منع ہو گیا تو مجبور ہو گئے، نتیجے میں گھروں میں ادا کی لوگوں۔ تو جب تک کہ مجبور نہ ہو جائے اس وقت تک تو جو حکم جیسا کرنا ہے ویسا کرنا ہی چاہیے۔ ہاں جہاں واقعتاً مجبوری ہو پھر اس کی اجازت ہے، گنجائش موجود ہے۔ تو بہرحال ایک عمل تو یہ قربانی کا ہے جس کی تیاری کرنا چاہیے ہر صاحب استطاعت کو، اور فضیلت کے اعتبار سے اتنی عظیم فضیلت والا عمل ہے کہ جس کے ذمہ واجب نہیں ہے وہ بھی کر لے تو اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ عظیم ثواب کمانے کا موقع آسانی سے ملتا نہیں۔ اگر آپ سے کوئی یہ بولے کہ صاحب بازار میں چاول 5,000 روپے کو تھیلا ہے، لیکن آج کے لیے ایک دکان والا یہ اعلان کرا کہ 50 روپے کو ایک تھیلا ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے انہیں بیچ نہیں سکیں گے، اتنے خریدار آ جائیں گے۔ جن کے پاس 50 نہیں ہیں وہ لوگ بھی پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے حاصل کر لیں، اور جن کے پاس ہے وہ لوگ تو بولیں گے صاحب 2-4 سال کا ہی ذخیرہ کر لو۔ کم قیمت میں زیادہ قیمت کی چیز ملتی ہے۔ ویسے ہی ابھی قربانی کے زمانے میں قربانی کے جانوروں کے اوپر کے بال کی جو مقدار ہے اتنی نیکی ہے، ویسی صورت میں ہم 1,000 خرچ کریں گے، 3,000 خرچ کریں گے، 5,000 7,000 خرچ کریں گے، 10,000 خرچ کریں گے، تو یہ 10,000 میں سے خالی ہاتھ کے نیچے آنے والے جو بال رہیں گے نا وہ 10,000 سے زیادہ کے رہتے تو پورے بدن کے۔ اس لیے قربانی ذوق سے شوق سے کرنا چاہیے، اور غیر ضروری حوصلہ ہمت دکھاتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی مت کرو۔ کہ صاحب کسی جانور کو مارنا منع کر رکھا ہے، قربانی دینا منع کر رکھا ہے، وہ آپ حوصلہ دکھا رہے ہیں، کریں گے جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ لیکن ضرورت نہیں ہے، جب اللہ پاک نے دوسری راستے کھول رکھے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اسے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، خالی کنڈی لگی ہوئی ہے، آسانی سے کنڈی کھولو اور جاؤ۔ ایک بڑا گیٹ ہے جو قلعوں میں لگا ہوا رہتا، اور لوہے کی اس میں پٹیاں رہتے ہیں، بڑے بڑے لوہے کی اس میں سلاخیں رہتی ہیں، اور زبردست قسم کا اس کا بندوبست رہتا، نہیں توڑا جا سکنے والی اس کی پوزیشن رہتی، نہیں جا سکتے میاں ادھر سے جاؤ، نہیں کیسا نہیں جا سکتے، جا رہا ٹکر مار رہا، اپنا سر پھوڑ لے رہا مگر دروازہ نہیں ٹوٹ رہا، تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے راہیں کھول رکھی ہیں تو اس سے آدمی فائدہ اٹھائے۔ جب دو چیزیں پیش آ جائیں، ایک مشکل ہو ایک آسان، تو ہمیں تعلیم ہے کہ آسان والے کو اختیار کرو۔ امتحان دینے کے واسطے بچے پہلے پرچہ دیکھتے، آسان سوال کون سا ہے، مشکل سوال کون سا ہے۔ اب ایک سمجھدار بچہ پہلے آسان سوال حل کر دیتا، اس کے بعد اس سے ذرا مشکل جو رہتا وہ حل کر دیتا،
اس کے بعد میں تیسرے سوال پر جاتا، اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا کر دیتا، ٹائم ختم ہو جاتا، مگر انہیں پاس ہو جاتا۔ لیکن ایک یہ بول کے کہ میرے سے زیادہ ذہین، سمجھدار، باصلاحیت، قابل، لائق کوئی دوسرا نہیں ہے، مشکل امتحان سوال کے اوپر جاتا اور جا کے وہیں اٹک جاتا، اور 3 گھنٹے کا ٹائم پورا اس میں ختم ہو جاتا، حالانکہ 3 سوال کرنا لازم تھا۔ ابھی ایک بھی پورا نہیں کر سکا تو فیل ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ تو آسان کو اختیار کرنا۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے بڑے فضیلتوں والا ہے، اس میں عبادات کی زیادتی بھی ہونا چاہیے، روزوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اب جیسے کچھ لوگوں کے اوپر حج فرض تھا اور ان کے لیے جانا ضروری تھا، لیکن اب قانوناً منع ہے، اب مجبور ہیں۔ ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا حکم توڑا یا چھوڑا۔ تو جیسے احکام، جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے احکام ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ 2 باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک